نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. A burning question that always comes in my mind. What are those sects? کہ یہ فرقہ کیا ہے اور فرقے کیوں ہیں؟ تو اس پر میں نے کافی ریسرچ کی. میں جس نتیجے پر پہنچا وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو فرقے پیدا ہونے کی کوئی بھی وجوہ رہی ہوں، آج جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے جو مختلف اوقات میں جو افعال سر انجام دیے وہ بعض دفعہ ایک دوسرے سے مختلف تھے. بعض معاملات ایسے جس میں بڑی آسانی سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو جن پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے پہلے ہم اس کا ذکر کر لیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک یہاں باندھے یا چھوڑ کر پڑھی نماز، پاؤں کتنے کھولنے ہیں، کس طرح ملانے ہیں. تو ان معاملات میں جو ہمیں فرق نظر آتا ہے وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف افعال سر انجام دیے تاکہ لوگوں میں آسانی پیدا ہو. مثال اس کی یوں لے سکتے ہیں کہ مختلف کالجوں میں مختلف یونیفارم ہیں اور مختلف جگہ پر رہنے والے لوگوں کے لباس مختلف ہیں. تو اگر ایک ہی لباس رکھ دیا جائے تو بعض لوگ مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ بھی معاملات ایسے ہی ہیں کہ جہاں پر آپ کو کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے وہ کر لیں، جہاں پر آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے ہر طریقے سے جائز ہے. ایک مثال اور کہ شافعی مذہب میں مردہ مچھلی جو سمندر کے اندر مر جائے یا دریا کے اندر مر جائے پانی میں ہی تو وہ حلال ہے. ایک علاقہ ہے جہاں پر اکثر ہی مچھلیاں پانی کے اندر مر جاتی ہیں، تو وہاں پر رہنے والے لوگ شافعی مذہب پر ہیں. اب کیا ہوا کہ ان کے لیے وہ مردار مچھلی حلال ہو گئی، اب ان کے لیے فائدہ ہو گیا. تو اسی طرح ہر معاملے میں جس میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے وہ اصل میں اختلاف نہیں، وہ تو آسانی پیدا فرمائے. جیسے بنی اسرائیل نے ایک بیل کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے اس کو کتنا مشکل بنا لیا. تو اب سیویئر معاملات کی طرف آئیں جس میں مسلمان کا ایمان ہی جاتا رہے. وہ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر نہیں بیان کیے گئے. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہوئی، اس میں مختلف فرقے کے لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو اگر اللہ چاہتے تو واضح طور پر قرآن پاک میں بیان فرما دیتے. اگر نہیں بیان فرمایا تو وہ اصل میں آزمائش ہے. آزمائش کس چیز کی ہے کہ کیا ہم متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں یا راسخ چیزیں ان کے پیچھے جاتے ہیں، یعنی جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں یا متشابہات میں لگے رہتے ہیں. تو آج ہم دیکھ لیں راسخ عقائد ہیں، ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں اور متشابہات کے پیچھے لڑتے ہوئے اپنا ایمان ضائع کر لیتے ہیں. ہمارے سلیبس میں یہ سوال موجود نہیں، جو قبر میں سوال کیا جائے اس میں یہ سوال موجود نہیں کہ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہوئی. وہ سوال ایسے ہیں جن کا واضح جواب موجود ہے اور اس کا جواب لازمی بات ہے ہمارے کلمے میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو بھی سوال ایک ہو، دو ہو یا تین ہو، قبر میں جتنے بھی سوال ہوں تو اس کا جواب اسی کلمے میں موجود ہے. تو اگر ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے تو ہمارے سلیبس کے مطابق وہ جواب مکمل ہو گیا. جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا دل امارہ سے لوامہ کی طرف جاتا ہے اور لوامہ سے مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور جب پھر مومن اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر وقت دھیان رکھتا ہے کہ کیا میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا ناپسند،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں میں سے، تاریکیوں میں سے، ظلمات سے نکالتے ہیں اور اس کو روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی ہیں۔ اب ولی کیا ہوتا ہے؟ جو نہ صرف یہ کہ آپ کو راستہ دکھائے بلکہ آپ کو ساتھ لے کر آپ کی منزل تک پہنچائے۔ تو ولی الذین، ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ ولی ہیں، آمنو، جو ایمان لائے اور پھر ان کو ہر قسم کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس وقت ذہن میں یہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین صحیح راستہ دکھائیے، اور پھر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں خلوص لانا ہے، یا رب العالمین مجھے صحیح راستہ نہیں معلوم اور مجھے صحیح راستہ دکھائیے۔ تو سب سے اہم چیز خلوص ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمے میں کہا تھا کہ اے اللہ، میں تمام لوگوں کو جہنم میں لے جاؤں گا سوائے مخلصین کے۔ تو خلوص بڑا اہم ہے۔ تو اگر ہم فرقوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 ٹاپ پر خلوص۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نہیں کہ کچھ معاملات میں آپ اپنی مرضی کر جائیں اور کچھ معاملات اللہ کی مرضی سے کریں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حدیث اور قرآن کے مطابق ہے۔ آپ کو دل میں سکون محسوس ہوتا ہے آپ کو۔ تو یہ اطمینان اور یہ تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ اللہ کی رحمت سے پھر اسی راستے پر ہیں جو جنت کے راستوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے اور آپ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا، سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے دل میں خود خلش ہوتی ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ تو جب ایسا معاملہ ہو تو ٹھہر جائیں، رک جائیں، قرآن اور حدیث کو اچھی طرح مطالعہ کریں اور اس نیت سے کریں یا رب العالمین میں نہیں جانتا، آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔